السلام علیکم، کیسے ہیں جناب جی؟ تو 52 ایپیسوڈ کے ساتھ آ چکی ہوں میں. بہت زیادہ مزیدار اور دھڑکنیں روکنے والی قسط ہے، تو اسپیشل کہہ سکتے ہیں اسے اوزان اور زینو کی. تو پھر میں مزید ٹائم ضائع نہیں کرتی اور کس کی طرف چلتی ہوں تو بتائیے گا آپ کو کس کیسی لگی. تو لیٹس سٹارٹ، باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں. حسیب کوہین گھر واپس جانے کے وقت پر ڈی آئی جی مقبول کی طرف سے پیشی کا بڑے جاہو جلال کے سنگ بلاوا آیا. بہرام کو حسیب نے ایسی ڈوز دے کر اس کے بنگلے پھینکوایا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کھلبلی مچ چکی تھی. بڑے افسران کو اپنے کھاتے بند ہوتے محسوس ہوئے تو غم و غصے کا نزلہ اس سر پھرے اے ایس پی خانزادہ پر گرانے کا متفقہ فیصلہ ہوا. وہ گھر بھی نہ جا سکا کیونکہ مقبول جان اس پر بہت غصہ تھے. ان کے منع کرنے کے باوجود حسیب ہر وہ کام کرتا جو اسے ٹھیک اور انصاف پر مبنی لگتا. تمہیں جب کہا تھا بہرام کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ گے، پھر تم نے اپنی من مانی کیوں کی؟ اے ایس پی خانزادہ، یہی نہیں تمہارے سب انسپکٹر طفیل نے جس طرح اسے اس کے بنگلے سے بغیر اریسٹ وارنٹ اٹھوایا، سخت سزا کو بلاوا دیا ہے. یہی تم لوگوں نے تنویر پاشا کے ساتھ کیا. آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑے ہو؟ اس وقت وہ ان کے آفس میں بغیر وردی یعنی سول میں ہی اپنے ازلی الجھے بکھرے غیر ترتیب شدہ مگر بارہوب و تیکھے حلیے میں کھڑا تھا. آنکھوں میں مقابل کے غم و غصے پر، چہرے پر تلخی نمودار ہوئی. تنویر نے میری بیوی کو اٹھوایا جبکہ اسے اٹھوانا خاندانی معاملہ تھا. رہی بات بہرام کی تو اس نے اوزان طیب انصاری کی بیوی کو کڈنیپ کرنے کا جرم کیا. ثابت بھی کر دوں گا عدالت میں، لیکن آپ جانتے ہیں مجھ سے اس قانونی انصاف کا انتظار نہیں کیا جاتا. آپ کو جو سزا دینی ہے مجھے دے سکتے ہیں. میرا سب انسپکٹر طفیل میرے آرڈرز کا پابند ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. حسیب کی گردن اپنے ہیڈ کے سامنے اکڑی تھی جبکہ اس کی ہٹ دھرمی پر ڈی آئی جی مقبول جان مشتعل ہوئے ہوتے جھٹکے سے دونوں ہاتھ غصے سے میز کی سطح پر مارے اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے. تمہارا باپ بھی یہی ہٹ دھرمی دکھاتا تھا، بالکل اسی پر گئے ہو ضدی. لیکن حسیب خانزادہ، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ اپنی حدود سے تجاوز مت کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. بہرام ملک ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کئی مراد دیتا ہے، تم نے اس کی جو ذلت کی اس کی بھرپائی کرو گی، یہی آرڈر ہے. مقبول کیا سے ناقابل برداشت مطالبے نے سچ میں حسیب کے سینے میں آگ کے شعلے بلند کیے. آگ تو وہ تھی جو حسیب کو سر تا پیر لگی اور اس کے انگ انگ سے نکلی بھی. 2 قدم میز کے قریب آیا، دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے، چٹتی نظر مقبول صاحب پر ڈالی. اس کے ساتھ اس سے برا تو کیا جا سکتا ہے، پر بھرپائی آپ کی بھول ہے سر. آپ کو اپنی مراد پیاری ہوں گی لیکن مجھے میرے اصول اور انصاف عزیز ہے. 1 ہفتے کے اندر اندر بہرام ملک کو اریسٹ وارنٹ سمیت نہ اپنے تھانے لایا تو میرا نام حسیب خانزادہ نہیں. آپ کی مراد رک جائیں گی، اس کی تعزیت پیشگی قبول کریں. آپ میرے سینئر ضرور ہیں لیکن مجھے میرے ہی اختیارات اور فرائض سے ہٹا نہیں سکتے. غصہ آ رہا ہے مجھ پر. آپ مجھے تب تک سسپینڈ نہیں کر سکتے جب تک فیروز شمشیر کا کیس چل رہا ہے. بھولے مت اس کی سزا تک اس معاملے کی کمانڈ میرے ہاتھ میں ہے. گڈ نائٹ. حسیب بنا کسی انجام کی پرواہ کیے مقبول جان پر بجلی گراتا، ادب و لحاظ بمشکل تھامے ناپسندیدگی اور ناگواری ڈنکے کی چوٹ پر عیاں کیے ان کے آفس روم سے نکلا تو وہ غصے اور غضب کو دباتے مٹھیاں ہی بھینچ کر رہ گئے. یہ سر پھرا ہم سب کو لے کر ڈوبے گا. مقبول کے چہرے کی ہوائیاں تو حسیب کے بھیانک ارادوں پر ہی اڑ گئیں. جبکہ وہاں سے نکلتے ہی حسیب نے اپنی پیشی کی تفصیل جب اوزان کو کال کرتے دی تو وہ ڈھابے سے تب تک نکل آیا تھا اور ڈرائیونگ کیے واپس حویلی ہی گامزن تھا. میرا شیر. اوزان کو اس کی ہمت پر ڈھیر پیار آیا، تبھی تو حسیب کی اداس اور غیظ بھری شکل پر بھی نرمی اور مسکراہٹ اود آئی. محترم جم کی خیر خبر لینے آئے تھے، ساتھ ٹیم ممبرز کو سیلری بھی ڈیلیور کرنی تھی. تھانے کا ہو کر بیچارہ وہیں کا کچھ دن سے ہو کر رہ گیا تھا. قسم سے ویرے، یہ پولیس کا شعبہ بڑا گندا ہے. بابا نے مجھے اس گندگی میں زبردستی اتارا اور ورنہ تو جانتا ہے مجھے جہاں ہیر پھیر ہو وہاں سے گزرنا بھی پسند نہ کروں. دل تو میرا مقبول صاحب کو پکڑ کر ان کا منہ دیوار سے دے مارنے کو کیا جب اس نے مراد کی بات کی. بے شرمی اور ڈھٹائی کی حد ہے. حسیب کوفت سے بڑبڑاتا اپنے سی بکنگ ورلڈ میں آتے اپنے آفس میں انٹر ہوا تو ہمراہ اس کا جم مینیجر بھی تھا. حسیب نے اسے سیلری چیک کاٹ کر دیا اور اس سے اسٹرانگ سی چائے منگوائی اور خود کرسی پر بیٹھا. کیا کہہ سکتے ہیں یار، گندا ہے پر دھندا ہے. تیری وجہ سے مجھے یہ سارے قانونی معاملات ہینڈل کرنے کی سہولت ملی ہے. ذرا ہاتھ ہولا رکھ. مقبول صاحب کی خاصی مقبولیت ہے کرپشن میں، کم از کم فی الحال ان سے پنگا مہنگا نہ پڑ جائے. اوزان نے اسے مناسب مشورہ دیا اور حسیب ایسے مقبولیت والے لوگوں کے کس بل نکالنا خوب جانتا تھا. ٹھیک کر رہا ہے، لیکن مقبول صاحب مجھ سے ڈرتے بھی ہیں. انہیں پتہ ہے میرا میٹر گھوما تو کہیں ان کا ہی کچا چٹھا نہ کھول دوں. حسیب خانزادہ، ایسوں کی کمزوریاں جیب میں لیے گھومتا ہے ویرے، اور یہ میں نے تجھی سے سیکھا ہے.
हसीब की चालाकी पर उजान खुलकर हंसा, हालांकि उसका दिल इस वक्त मुस्कुराने तक की पोजीशन में ना था। वेल डन, हैर कैसेट मिल गई है मुझे, कल इसे सुन भी लूँगा। इस मद्दम कह कहे कि फौरी बात उजान दाइब के लहजे में दुख का गलबा बढ़ा तो हसीब भी संजीदा हुआ। दुआ है तेरे दिल के सारे बोझ कल खत्म हो जाएं वीरे। हसीब की दुआ पर वो हमेशा दिल से आमीन कहता, क्योंकि इसे हसीब की दुआ सबसे ज़्यादा लगती थी। आमीन, चल रखता हूँ, ड्राइविंग पर फोकस नहीं हो रहा। अज़ान के ज़रा बेजार सा होकर इजाज़त तलब करने पर हसीब को फिर शरारत सूझी। चेहरा किसी नई शरारत का तर्जुमान लगा। हाँ, मैं तेरी क्रश जो हूँ, जो तेरा ध्यान भटका रही, चल जा भाभी के पास, स्लो मोशन और एक दूसरे को ज़्यादा वक्त दो अब ताकि कहानी आगे बढ़े। हसीब से बात हो और वो उसके गम ही उसे बुला ना दे, ऐसा थोड़ी मुमकिन था। उसके मशवरे पर जान खुद तो ना मुस्कुराया, पर आंखें उसकी ज़रूर आफत हेज़ मुतबस्सम हुई। लफंगा, तेरा दिमाग सिर्फ इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमता है, खबीस बाय। ओज़ान ने चढ़ दौड़ते कोस ना दिया और साथ ही काल काटी, जिस पर हसीब ने फ़ोन बंद होते ही बाहर किया थी काल पर सरशार सी मुस्कुराहट दी। आंखों में लम्हा लगाते हुमार का गलबा बढ़ा। दिन भर सोने के अलावा कल वलीमे की साइमा आंटी और आसिया के संग तैयारी में ही उसका पूरा दिन गुजरा, लेकिन अभी तक हसीब के वापस हवेली ना लौटने पर वो इसे कॉल करने पर मजबूर हुई, क्योंकि इसे मिस कर रही थी। उसकी इस्तेहकाक भरी गुस्ताहियों को वापस चाहती थी। हसीब, तुम मुझे भूल तो नहीं गए? अभी तक वापस क्यों नहीं आए? फ़ोन लगते ही बाहर की तड़प और रंधी आवाज़ पर हसीब का दिल शश कर उठा और वो उसके मुँह ही मुँह में गुनगुनाने पर मुस्काती वहीं मैट्रेस पर लेटी। झोंका हवा का जो छूता है तुझको, इसकी चुभन में मेरा लम्स है। शीशे में जो है वो चेहरा है तेरा, चेहरे में लेकिन मेरा अक्स है। हर एक दिन सवेरे तेरी आँख से मैं निकलता हूँ बन के सुबह, तेरे साथ था मैं, तेरे साथ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं तुझसे जुदा। ये ज़िंदगी लाख बदले, मैं इसके हर रूप में हूँ, अनदेखे साए के जैसा रहता तेरी धूप में हूँ। उसकी इतनी प्यारी आवाज़ से अपना फेवरेट सॉन्ग गुनगुनाने पर बाहर शर्मगी सा हंसी। इसे पता नहीं था वो इतना प्यारा गा भी सकता है। कैसे ना वो इस 7 रंगों के कुल जहाँ की आशिक ना होती, जिसने इसे इतने पास कर लिया कि भारे के पास हसीब को टूट कर चाहने के सिवा कोई इख्तियार ना बचा। अपना बना लिया तुमने मेरा दिल, अब आ जाओ इतने प्यारे सॉन्ग को डेडिकेट करने के बाद। बाहर का तुम्हारे लिए प्यार आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। बाहर इसे मिस करे, आज वो आफत का परकाला यही चाहता था। बस संभाल लो वो प्यार, कल जब दुल्हन बनोगी अब हदें तभी पार होंगी। क्योंकि अगर मैं आज भी घर आ गया तो तुम्हें कुछ हो जाएगा बाहर है, क्योंकि कल की तरह खुद पर बार बार जब्त का मुजाहिरा ना होगा अब मुझसे। सो आज तुमको खुद से निजात देकर मैं तुम्हें स्पेस दे रहा हूँ। बाहर की पलकें बेख्तियार हसीब के ऐसे खुले अल्फाज पर शर्म से झुकी, जिस्म से गुजरी और आने वाली शब ज़फ़ाफ़ का सोच कर ही सर्द लहरें उठीं। नादीदा सी हिद्दत जिस्म के अंग अंग से फूटती महसूस हुई। दुल्हन बनने का ख़याल ही इतना खूबसूरत था कि वो दिलो जान में एक निशात बर्पा महसूस कर रही थी। बट आई मिस यू, वो नरमी से बोली, लहजे में बेपनाह उन्स और प्यार था, और हसीब का दिल राहत कदे का रूप धार गया। आई मिस यू टू, काफ़ी दिन से जिम को वक्त नहीं दिया, ट्रेनिंग क्लासेस हो रही हैं मिड नाइट तक। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, कल काफ़ी थका देने वाला दिन और रात होगी। वो संजीदा होकर भी बहारे को कल के लिए डराना ना भूला, लेकिन बाहर की ज़िंदगी अब हितों से प्यारी हुई थी। ओके, डिनर कर लेना याद से, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बाय। शर्मगी से लहजे के संग फ़िक्र मोहब्बत से कहे वो राब्ता तोड़ गई, जबकि हंसी भी कल के लिए बहुत पुरजोश था। आंखों में खुशी के टिमटिमाते चिराग हसीन थे। जबकि उजान दाइब की गाड़ी हवेली से कुछ ही फासले पर थी, जब ट्रैफिक सिग्नल के रुक जाने के इशारे पर वो रुका तो इसी लम्हे गजरे बेचने वाला बहुत प्यारा सा छोटा बच्चा उसकी गाड़ी के शीशे के पास आया। इसके पास 2 ही गजरे बचे थे। उजान ने उसके शीशा खटखटाने पर फौरी नीचे किया और शफकत भरी निगाहों से इस बच्चे को और उसके हाथ में मौजूद 2 मोतिये के ताज़ा खुशबूदार गजरों को देखा। साहब लिए ले लो, बस 2 ही बचे हैं, मेरा मैच है, मुझे जाना है, पर अम्मा ने कहा था सारे गजरे बेचकर फिर खेलने कूदने जाना। वो मासूम सा बच्चा जैसे ज़बरदस्ती गजरे खरीदने का बोला। उजान नरम सा मुस्कुराया। ओके लाओ, दो दे दो, लेकिन इतनी रात क्यों है तुम्हारा मैच, कितने के हैं दोनों? औजान ने इसके थमाए दोनों मोतिये के गजरे लेते फिक्र से दरियाफ्त किया। वो मेरा क्लब में स्कॉलरशिप पर दाखिला हुआ है साहब जी, इधर बड़े बड़े खंबे होते जिन पर सूरज जितनी लाइट लगी होती, मुझे फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती, शायद अफरीदी जैसे छक्के मारता हूँ। ये 100 का है। वो बच्चा जिस खुशी से अपनी ज़िंदगी के सुख बताते आखिर तक कीमत बताते बोला। औजान ने उसके बताने से पहले
कड़कता 5,000 का नोट फोल्ड किए उस बच्चे की कमीज़ पर लगी सीने वाली जेब में डाला और इसे देखने से मना भी किया। पैसे अम्मा को देना सीधा जाकर। ये बताओ पढ़ते भी हो? अज़ान ने इसके दोनों गजरे लेकर अंदर गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखे और वापस इस बच्चे से मुखातिब हुआ। जी साहब, चौथी क्लास में हूँ। वो बच्चा खिलखिलाया जबकि अज़ान ने हाथ बढ़ाकर उसके सर के बाल सहलाए और गाल थपकाई जिस पर वो और खुश हुआ। अच्छी बात है, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, ये फ़ायदा दे न दे सहारा बनती है। अब ध्यान से जाना। अज़ान के प्यार से समझाने पर वो फौरी वहाँ से मुस्कुराता अपने सीने की जेब पर हाथ रखे वहाँ से भाग गया। अज़ान ने मुस्कुराकर डैशबोर्ड पर रखे गजरे देखे। आज का गिफ्ट भी यूनिक था। अज़ान ने गाड़ी स्टार्ट करते हसीन सी मुस्कुराहट दी जो मंजरों को साकित कर सकने की अहलियत रखती थी। अगर ज़ीनू को पता चला कि कवल मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो तो मुझसे दुगनी नाराज़ होगी। उफ़ मेरे खुदा, ये आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया। जब से ज़ीनिश ने अपनी कड़ी शर्त के धागे से तलाल को बांधा, वो अपनी स्टडी में इज़्तिराबी कैफियत में चक्कर काट रहे थे। कमल का फ़ोन भी उन्होंने इससे छीन लिया था जबकि सादिया के हाथ इसे खाना भी भिजवा दिया। आगे वो खाए ना खाए तलाल को रत्ती बराबर फ़िक्र ना थी। तनवीर की कमल के कारनामा सर अंजाम देने के बाद से कमल से बात ना हुई थी, तभी वो मुसलसल कमल को कॉल्स कर रहा था। तलाल की दर्द करती सोचें कमल के बजते फ़ोन ने मुंतशिर की। कमल के फ़ोन स्क्रीन पर बाबा जानी के अल्फाज देखते ही तलाल के माथे पर नागवारी से शिकने नमूदार हुई। फ़ोन उठाकर जबड़े भेजते कॉल रिसीव की। कहाँ हो कवल, बहराम पकड़ा गया है और वो जान ले गया अपनी बीवी को। तनवीर की मखदोश आवाज़ पर तलाल का बस न चला, इस हबीस की गर्दन काट आते। जहन्नम में पहुंच गई है तुम्हारी कवल और तुम भी तैयारी पकड़ लो हबीस इंसान। जैसा बाप वैसी बेटी। दोबारा कॉल की तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें जवाब दूंगा जो तुम सब ने किया। दांत पीस कर तलाल दबी आवाज़ से चीखे जबकि राब्ता भी तोड़ा। तनवीर ने कटी कॉल को यूं देखा जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। उसका चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ा। लानत हो तुम पर भी कमल, एक भी औलाद काम की नहीं निकली नाकारा। और इस कुत्ते की हिम्मत तो देखो, मुझसे ज़ुबान चलाने की जुर्रत कर रहा है। अभी तू जानता नहीं तलाल अंसारी कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। हर तरफ से जकड़े जाने के बावजूद तनवीर की गैरत मर गई। वो तौबा की तरफ जाने के बजाय मज़ीद जुल्म ढाने का फ़ैसला कर रहा था। जबकि जेल की सलाहों के पार पहुंचे फ़िरोज़ शमशेर के पास अब कुछ बाकी ना था। तन्हाई और ये कमीन का कि शब व रोज़। अब इसे ज़रूर अंदाज़ा हो रहा था कि इसने इस इबरत को पाने के लिए कैसे कैसे नज्स गुनाह किए हैं। वहीं बाहर को जब नींद न आई तो वो साइमा आंटी के पास उनके कमरे में आई। वो जो कल की अब तक तैयारियों में आसिया के हमरा मसरूफ़ थी, मुस्कुराकर बाहर को पास बुलाया और आसिया को सब सामान उठाने का कहे से भी आराम को भेजा। जबकि बाहर करीब आई और उनके पास लेटते ही अपना सर उनकी गोद में रखा। हसीब उनका इकलौता बेटा था, पर कभी कभी उनको बेटी की बहुत ख्वाहिश होती और जब से बाहर आई उनको लगा उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो बहार को लेकर जितनी खौफज़दा थीं अब उतनी मुतमईन थीं। वो बज़ाहिर नाइट सूट में थी पर इसकी गर्दन के मद्धम पड़ते निशान छुपाने याद न रहे। साइमा जब उसके प्यार से बाल सहला रही थी तभी जब उनकी नज़र बहार की गर्दन पर गई तो पहले हैरान फिर दबा सा मुस्कुराई। खोता चिकने छितर तो तुझे अब पढ़ने हैं सीबू, तेरी इस कारकर्दगी पर। पता नहीं बच्ची को कितना परेशान किया इस नमूने ने कल। वो दिल ही दिल में सोचे बज़ाहिर हसीब की मुरम्मत का सोच रही थी पर असल में दिल बड़ा सुकून पाया। उन्हें क्या पता था कल तो हसीब ने नरमियों की हदें की थीं, ये अनाबी मोहरें तो साबका थीं। कल तो वो सिर्फ बहारे का मरहम, उसका सुकून, उसकी रज़ा बना था। बाहर जिसको अकेले रूम में नींद ना आ रही थी, जिस तरह उनकी गोद में सर रखते ही नींद में उतरी न चाहते हुए भी साइमा का दिल इस बच्ची के दिल की हसरतों पर तड़पा। झुक कर उसकी जबीन चूमी, वो उनको क्यों ना प्यारी होती। उनके बच्चे की खुशी और सुकून जो थी। अल्लाह का करम भी निराला है, सबको उनके हिस्से के सुख कभी ना कभी दे देता है। जैसे इस हसरत की मारी को मेरे सीबू की मोहब्बत का मरकज़ बनाकर मेरे दिल से भी बेटी सा जोड़ दिया। साइमा हंजादा को सारी रात भी बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरनी पड़तीं, तब भी वो ऐसा बाखुशी करती क्योंकि एक माँ का दिल बड़ा मेहरबान होता है। वज़ान वापस हवेली आया तो सभी अपने अपने रूम्स में जा चुके थे और वो तभी मुतमईन चाल चलता हवेली में दाखिल हुआ। दाएं हाथ में मोतिये के गजरों ने इस जगह खुशबू का रक्स किया जहाँ जहाँ से वो गुजरता हुआ सीढ़ियों तक पहुँचा और फिर कमरे का रुख किया। तकरीबन 12 बजने वाले थे। वज़ान ने धीरे से रूम का दरवाज़ा खोला मगर इसके अंदर एंटर होने से पहले उसकी मसहूर कुन खुशबू और मोतिये के फूलों की सूंधी महक अंदर दाखिल होकर चार सू फैली। और जैसे ही उजान अंदर दाखिल हुआ, सोफे पर ब्लैक नाइट सिल्क ट्राउज़र शर्ट ड्रेस में सज संवर कर वहीं काउच की बाजू पर कोहनी रखे बाजू पर सर टिकाकर सोई जिनिश को देखकर उजान के होंठ मुस्कुराए।
سجی سنوری تو وہ تھی پر طبیعت کے سبب جاگ نہ سکی۔ فضان نے ڈور لاک کیا اور دونوں گجرے میٹرس پر رکھے، دوسرے ہاتھ میں پکڑا فون اور گاڑی کی چابی بھی ڈریسنگ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بلیک ہوڈی اتار کر ڈریسنگ کارنر کی جانب بڑھا۔ شرٹ کی سلوٹیں بٹھائے کف فولڈ کیے، وہ پیروں کو شوز اور موزوں سے آزاد کیے، ہاتھ منہ دھونے واش روم کی طرف بڑھا۔ لگ بھگ 5 منٹ بعد ہاتھ پیر دھوئے جناب کمرے میں تر و تازہ سے خمار میں لپٹے انٹر ہوئے تو زینو کو ہنوز سویا دیکھ کر ہونٹوں پر رقص کرتی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بلیک میں دونوں نے آج بھی ماحول کو حرارت بخشنی شروع کر دی۔ سوتے ہوئے بھی بہکانے سے باز نہیں آتی یہ لڑکی۔ اس کے ملائم و مائل کرتے حسن اور پاکیزگی نے جب اذان کو دور سے شکنجے میں جکڑا تو وہ خفت سے بڑبڑاتا واپس بیڈ تک آیا، جھک کر دونوں گجرے اٹھائے اور واپس پلٹ کر ایک بے خود نظر زینو پر ڈالی اور قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کے پاس بیٹھتے آہستگی سے زینو کی بینڈ کمر کے گرد ہاتھ لپیٹے، اسے سیدھا کیا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ بے ساختہ زینو نے اپنا ہاتھ اس کے اطراف جمایا، اذان نے اس کا اپنے کمر کے گرد جکڑا ہاتھ احتیاط سے نکالا اور یوں ہی اسے سینے لگائے، مسکرا کر اس کی سونی کلائیوں میں وہ انتہائی مسرور خوشبو والے گجرے پہنائے۔ وہ تب بھی نہ جاگی پر اس کے احساسات ضرور بھڑکے۔ ایک تو اتنے پاس اذان دائب کی مدہوش کرتی موجودگی ہو اور پھر موتیے کے پھولوں کی مہک سانسوں میں اتر رہی ہو تو وہ کیسے سو سکتی تھی؟ اذان اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھ میں لیے اپنے ہونٹوں سے چومتا اس کے سوئے عذاب کو بیدار کر رہا تھا۔ زینو نے جب دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تو نظر اپنے اذان کے ہاتھ میں مقید ہاتھ اور کلائی کے گجرے پر گئی، جس پر وہ مندی مندی آنکھیں کھولے پلکیں اٹھا کر اذان کو دیکھنے لگی تو اس محبت کے سرتاپا پیکر سے نظر ہٹانا بھول گئی۔ وہ اتنے پاس تھا کہ وہ پہل کر سکتی تھی، بتا سکتی تھی کہ کتنی محبت کرنے لگی ہے۔ میں نے تمہیں بہت پیار سے پہنائے، امید نہیں تھی جاگ جاؤ گی۔ اس کے جاگنے پر اذان نے اس کے ذرا ٹھیک سے بیٹھتے ہی اس کو خود میں گھوٹ کر پیشانی چومی۔ آپ کے پیار کی ایک سکون دیتی حرارت ہے، جب آپ میرے آس پاس ہوتے ہیں مجھے نیند کا سکون بھی بے معنی لگتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، ان کی خوشبو کتنی پیاری ہے نا۔ آپ کو کیسے پتہ مجھے گجرے پسند ہیں، وہ بھی جیسمین کے؟ اس کی خوشبو انہیل کرتی اس وقت اذان کو اتنی پیاری لگی کہ وہ تھم سا گیا۔ ہوش تو تب آیا جب وہ اس کے حصار میں ٹھیک سے بیٹھے، اسے پکڑ کر کاؤچ کی پشت سے لگاتی اس پر ذرا حاوی ہوئی۔ یہ بھی سراسر ایک تکا تھا۔ وہ صاف گوئی کی حد کر گیا جبکہ دونوں گجروں والی کلائیوں کی عاشق ہو گئی۔ اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اذان کی گردن کے پیچھے باندھے، جس طرح وہ کلائیوں سے اٹھتی مہک انہیل کیے اذان کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ وہ بھی زینو کی خوشبو انہیل کرنا چاہتا تھا۔ جنون سا سوار ہوا تو اس کی پتلی کمر کو دونوں بازوؤں سے جکڑے اذان نے اس کو اپنے سینے سے جس شدت سے جوڑا، زینو کے اپنے محسوسات اسے کان کی لو تک سرخ کر گئے۔ جسم کی حرارت بڑی تھی آگ کو مات دیتی ہوئی۔ مجھے گفٹ بہت پسند آیا اور میں آپ کے لیے تیار بھی ہوئی، تھوڑی سی اتنی سی تیار ہو کر تھک گئی، پھر نائٹ سوٹ ہی پہن لیا۔ جسم پورا درد کر رہا تھا تو کچھ ہیوی نہیں پہن سکی۔ اس کے اتنے قریب کرنے پر جب کانپی اس لمحہ اذان کے ہوش اڑنے شروع ہوئے۔ اذان نے اس کے نیچرل گلابی شیڈ سے سجے ہونٹوں پر نظر جمائی، لائنر اور مسکارے کے ہلکے پھلکے ٹچ سے مزید بڑی لگتی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر تفصیلی رکا کہ اس کا دیکھنا بھی زینش کے دل کی دھڑکنیں ہولے ہولے بڑھانے لگا۔ تم بنا سجے بھی بہت ہیوی ہو مجھ پر باخدا۔ اذان کے لب مزید تشنا رہنے پر آمادہ نہ تھے تو اذان نے چہرہ قریب کرتے اس کی گال ہونٹوں سے رب کی تو زینو نے ذرا سا چہرہ پھیرا۔ اذان اب سوئیں؟ یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کے اس جملے پر ناراض ہوگا وہ ڈر کر بولی، جبکہ اذان نے اس کی گردن کی رگ شدت بھری ہونٹوں کی گرفت سے چومی تو وہ فوری اس جملے کی سزا ملنے پر سسکی، سونے کے علاوہ جو کہو گی مانوں گا۔ اذان اس کے کیچر میں مقید بال جھٹکے سے کھولتا اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے زینو سے احتجاج کا حکم بھی چھین گیا۔ اس کے نرم بوسے بھی زینو کی جان رگوں سے کھینچنے جیسے سنگین تھے، جو زینو کو اپنی گردن، گالوں اور جبین پر محسوس ہو رہے تھے۔ اتنے زیادہ قریب نہ آئے نا، وہ اس کی محبت نچھاور کرنے کو نہ سہ پاتی۔ جب نڈھال ہوئی تو نرمی سے وہ اس کے نرم ہونٹوں کی جانب مائل ہوا، دھیرے سے اس کے نرم گرم لمس محسوس کرتے اپنی بے خودی اس کی سانسوں میں گھولنے لگا۔ زینش نے پھر سے اس کی گردن کی پچھلی طرف ناہن گاڑے۔ تمہارے نیل صبح ہی کاٹتا ہوں جنگلی بلی۔ خود کی تشنگی مٹائے وہ دور ہوا تو وہ اب بھی مدہوش تھی، تبھی اس لقب پر بند آنکھیں کھولتے گوری، اپنی حرکتیں نہ ٹھیک کریے گا، میرے نیلز کے پیچھے پڑ جائیں بس۔ زینو نے اس سے نظر چراتے فوری اپنے ہاتھ اس کی گردن سے آزاد کیے، بازو ہٹائیں اور اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اذان نے اس کی نازک مرمری ہتھیلی لمحے میں جکڑے کھینچی، جس پر وہ پھر سے اذان پر جا گری۔ کیا ہے میری حرکتوں کو؟ یو آر مائی وائف، میں تم سے سکون پا رہا ہوں، میرا حق ہے، میں تمہیں سکون دے رہا ہوں، تمہارا حق ہے۔
اوزان کی ایسی وضاحت پر زینو کی پلکیں حیا سے آنکھوں پر لرز کر رہ گئیں۔ وہ پھر سے کانپ رہی تھی، سینے میں ہلچل تھی۔ اوزان ایسی باتیں مت کیا کریں۔ اس کی وضاحت پر زینو کی پلکیں گیلی ہوئیں، جنہیں اوزان نے چہرہ اٹھائے بھرپور رغبت سے باری باری چوما۔ تو پھر کیا تم سے دماغی بیماریوں یا سیاست کی بات کروں؟ یقین کرو ان کے بیچ بھی میں تمہیں محبت سے چھونا نہ بھولوں گا۔ مجھ پر اس وقت صرف تمہارا قبضہ ہے۔ اس وقت تم مجھ سے ہر خواہش منوا سکتی ہو، کیونکہ اوزان طیب اس لمحہ صرف تمہارا ہے۔ وہ اس کے ایک ایک لفظ پر فدا ہوئی، مگر نہ جانے کیوں دل چاہا وہ اسے اپنی خواہش کہہ دے۔ کیا سچ میں آپ میری خواہش مانیں گے؟ جنہوں نے اس کی اپنے ہونٹوں کو چھوتی سانس سے دھیان بھٹکائے، اشتیاق بھرا استفسار کیا۔ ہاں بالکل کہو۔ وہ اس کے رخسار مس کیے ہونٹوں کی پیاس کبھی بڑھا رہا تھا، کبھی کم کرتا۔ مجھے ماسٹر کرنا ہے۔ زینش کی روانی میں کہی خواہش پر لمحہ بھر اوزان حیران ہوا اور پھر ہنس دیا۔ مجھے لگا تم پڑھ چکی ہو۔ کیا تعلیم کو بریک لگا دی تھی؟ ماسٹر راستے میں کیوں ہے ڈیری فارم اور سب وے کی اونر صاحبہ؟ اوزان خمار سے نکلا تو دلچسپی ہوئی، جس پر زینو نے اداسی سے اس کے سینے سے چہرہ جوڑا۔ بابا کی بیماری کی وجہ سے گریجویشن کے بعد پڑھ نہیں سکی۔ کبھی نہ کہتی آپ کو بھی، لیکن آپ نے کہا میں آپ سے منوا سکتی ہوں تو کہہ دیا۔ پھر سے چہرہ اٹھائے وہ اذان کو دیکھنے لگی۔ چلو سوچتے ہیں اس بارے میں، اور بتاؤ کیا کیا چاہتی ہو زندگی میں؟ اس کے پوچھنے پر کھلکھلا سی دی۔ ماسٹر کرنا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ اپنی سب وے بیکری اور ڈیری فارم کو قصور کا نمبر 1 فوڈ اینڈ ڈیری پوائنٹ بنانا چاہتی ہوں۔ ایسی لڑکیاں جو اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتی ہیں، میں ان کو اپنے سب وے جاب دینا چاہتی ہوں، تاکہ وہ ایک خوبصورت ماحول میں عزت نفس کے ہمراہ پرسکون جگہ کام کر پائیں۔ زینش کے ارادے جان کر اذان سچ میں حیران تھا۔ اسے خود سے آزاد کیے بیٹھنے کی اجازت دی تو وہ مسرور ہوتی اپنی سمت رخ کرتے اذان کو دیکھنے لگی۔ بچوں جیسی خواہشیں ہیں تمہاری، دیکھتے ہیں اذان طیب کون سی پوری کر پاتا ہے۔ جنہوں نے اس کی آنکھوں میں تکتے سر ہلایا، جو اس کا ہاتھ پکڑے اس کی کلائی میں سجے گجرے کو چھوتے دیکھ زینو کی آنکھوں میں رہا تھا۔ آپ سے سب پوری نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، مجھے اجازت دے دینا، بس میں خود پوری کر لوں گی۔ اسے اذان کا جتنا خیال تھا وہ اپنی مسکراہٹ ہونٹوں پر حمکنے سے کیسے روکتا، انداز ہی ایسا معصومانہ کہ دل میں حشر برپا ہو جاتا۔ دیکھتے ہیں، میری بھی تم سے کچھ خواہشیں جڑ رہی ہیں، تم سے، تمہارے دل سے۔ اور اذان کا لہجہ اچانک جذب سے بھرا تو اس کے رکنے نے زینو کا دل روکا، کیونکہ اذان کا اس کے کمر کی طرف سے رینگتا ہاتھ جو حد پار کرنے لگا تھا، اس پر زینش کو لگا وہ چیخ دے گی۔ اذان! وہ فوری اذان کے حصار میں لینے سے ڈر جاتی اٹھ کھڑی ہوئی، چہرہ سفید پڑا۔ بھاگا مت کرو مجھ سے زینو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، واپس آؤ۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر جیسے اذان نے سہمی زینو کو پاس بلایا، وہ گہرے گہرے سانس لیتی نہ صرف قریب آئی بلکہ اذان نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے وہیں گھما کر پلٹاتے اپنی تھائس پر منتقل کیا، جس پر وہ سہم کر گردن گھماتی اذان کو دیکھنے لگی، جس نے بازو اس کے کندھے کے گرد حمائل کیے اپنی اور جھکایا۔ اذان آپ ایسے نہ ہوا کریں، مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا، نہیں سہ پاتی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھانے کی کوشش میں جیسے کانپتی ہوئی اس میں سمٹی۔ اذان نے اس کو پکڑ کر خود سے دور کیا۔ تو پھر میری محبت کیوں بنی؟ تم کیوں طلب بنی ہو؟ میرے ہاتھ نہیں آنا تھا تو اظہار کیوں کیا؟ تم جانتی ہو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے میری من مانی کرنے سے روک نہیں سکتی، سوائے خود میرے اپنے۔ خود پر بند باندھ رہا ہوں، لیکن تم سر تا پیر میری ہو، یہ خیال اس بند کو زیادہ دیر قائم نہیں رہنے دیتا۔ تمہارا گریز مجھے فیسینیٹ کرتا ہے، بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ اس سے اپنی کیفیت ڈھک چھپا کر نہیں، کھل کر کہنا چاہتا تھا، تبھی کوئی پردہ نہ رکھا، جبکہ زینو کے چہرے پر اذان کی یہ باتیں سن کر خون سمٹ آیا۔ اذان ایسی باتیں نہیں کرتے، کہاں سے سیکھ رہے ہیں آپ یہ سب؟ اس کے الفاظ کی حدت سے جھلس سی گئی، جبکہ اس کے موڑے منہ کو اذان نے جبڑے سے پکڑے واپس موڑا تو وہ پرت سے آنکھیں اذان کی آنکھوں میں ڈال گئی۔ کیا تم میری نہیں ہو؟ کیا میں تمہارا نہیں ہوں زینش؟ اذان کے بس میں کچھ نہ رہا، اس کی توقع اسے خود بھی نہ تھی۔ وہ ایسی عافیت خیز تھی، اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو ایسی قوی تھی، اس کے لمس، اس کی کشش، اس کی خوشبو ایسے تھے کہ اذان میں برداشت کم ہوتی جا رہی تھی۔ زینش نے اس کے سوال پر اس کی آنکھوں میں نم آنکھوں سے دیکھا۔ ہیں لیکن اذان، یوں آپ بہت وہ لگتے ہیں جان نکالنے والے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے، آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ سمجھا نہ پانے پر روحانسی ہوئی، گہرے گہرے سانس بھرتی اذان کا سانس بھی اکھاڑنے پر تلی تھی۔ اور تم مجھ سے ہمیشہ دور جاتی ہوئی ڈائن لگتی ہو، ہٹو پیچھے۔ اذان نے اس کی نجیب وضاحتوں پر اسے خود پر سے اٹھنے کا کہتے خود بھی اٹھنا چاہا، مگر وہ اس کے اٹھتے ہی ہاتھ پکڑ کر اذان کو روک گئی۔ اذان میں دور نہیں جانا چاہتی آپ سے، وہ اس کی ناراضگی پر خوفزدہ ہوتی جو بولی۔ اذان نے گردن گھمائی، نہ صرف اسے دیکھا بلکہ دونوں ہاتھ کمر پر جکڑے زینو کو اپنے قریب کھینچا کہ وہ اس کے پیروں پر چڑھ گئی، تبھی تو آنکھیں نم ہوئیں۔ مجھ میں اترنے سے بھی تو خوف زدہ ہو تم، تمہارا اتنا پاس رہنا ہر بار اذان کے لیے کافی
ہو ایسا ممکن نہیں ہے زینو۔ تو اس کی بات پر الجھی وہ شخص کوئی راہ فرار چھوڑنا ہی نہ چاہتا تھا۔ میں خود اگر آپ کے قریب آؤں اور پیار کا آپ والا اظہار کروں تو کیا آج کے لیے کافی ہوگا؟ یہ سوال کرتے اس نے ایک پورا منٹ خاموشی سے اپنے دل کی دھڑکنوں کو شانت کیا تھا، پر اذان کی بے خود نظر نے پورے منٹ کی محنت پر ہاک ڈالی۔ یہ تمہارے قریب آنے پر منحصر ہے، شاید تم اتنے سے ہی میری درماندگی کی دعا کر دو اور شاید تم مجھے مکمل دریافت کر بیٹھو۔ تمہاری پہل کس نوعیت کی قوی ہے یہ قبل از وقت کیسے بتاؤں؟ وہ اسے نڈھال کر رہا تھا جبکہ زینش کو لگا زمین ابھی سے گھومنے لگی ہے۔ زینوں نے اس سے آزادی پائی، پیر اس کے پیروں سے نیچے اتارے اور پکڑ کر اذان کو بڑی مشکل سے بیڈ کی پائنتی پر بٹھائے ہی اس کی گردن میں بازو لپیٹے۔ جب پاس آئی تو اذان نے بازو اس کی طرف سے حائل کیے، ہاتھ جکڑے۔ وہ بیٹھا ہوا کھڑی زینوں کے برابر لگ رہا تھا کیونکہ بیڈ کافی اونچا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے ہاتھوں اور ہونٹوں کو کوئی نامناسب لت لگے، تمہیں میرے قریب آ جانا چاہیے روح نشیں۔ اسے خود سے لگائے وہ زینوں کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اس جملے پر ڈھیروں غصہ اترا۔ آپ کی لتیں ہی نہ توڑ دوں اگر کسی نامناسب چیز کے آس پاس بھی گئے آپ۔ زینوں کے بگڑنے پر اذان نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ روکی۔ اسموکنگ کی بات کر رہا تھا عقل مند خاتون۔ اذان نے اس عقل مند کی تصحیح کروائی جو کچھ اور ہی سوچ چکی تھی، فوراً دبا دبا مسکرائی۔ اوہ اچھا، مجھے لگا میرے نام کی بلی پالنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ زینوں نے اتنی سنگین نزدیکی پر جو شوخی اور بھونگی ماری، اس پر اذان نے آئی بروز کیڑے۔ تم بھی کم بھونگی نہیں ہو ویسے زینش، ہٹو پیچھے سوتے ہیں، زخمی پیر پر کھڑی مت رہو۔ اذان نے اس کو مزید نہ آزمایا مگر زینوں نے اس کی مزاحمت جھٹکی۔ اذان کے شانوں پر دباؤ دیتی اسے میٹرس پر گرایا اور خود اس پر حاوی ہوئی۔ یہ شرمیلی سے دلربا بنتی زینوں کو دیکھ کر اذان جیسا بندہ بھی بوکھلا گیا جب وہ اس پر امر بیل کی مانند چڑھ کر لپٹی۔ ہے کیا کرنے لگی ہو؟ تمہارے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں، اذان نے بگڑتے پوچھا جس پر اس کے ڈرے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار ہنس دی۔ جب آپ مجھ سے یہ ڈبل میننگ باتیں کر کے مجھے چلتا پھرتا خطرہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تب نہیں سوچا وہ جن جو آپ میں آتا ہے زینوں میں آ گیا تو؟ جینس نے اس کے دبے ہونے پر اور شیرنی کی قوت پکڑی جبکہ اذان بظاہر حیران پر دل ہی دل میں اس لڑکی پر لٹ رہا تھا۔ مطلب تم میں جن آ گیا ہے؟ وہ اس کے ننھے منھے وزن سے مسرور ہوا، اس کی ٹھوڑی چومتے یقین چاہا جس پر وہ شرماتی ہوئی نہ صرف ہنسی بلکہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ توبہ میری، پتہ نہیں آپ یہ سب کیسے کرتے، میری تو ایک منٹ میں جان ہوا ہو گئی۔ بس مجھے نہیں کرنا کچھ ابھی، آپ کتنے پاس سونا ہے بس۔ اذان نے اس کی دبی دبی سرگوشی پر ہنستے ہوئے سعود میں گھونٹا تو وہ مزید چھوئی موئی ہوتی اذان میں چھپی، جبکہ یوں ہنستے ہنستے سونا واقعی دونوں کے لیے مشکل دن کے بعد آسانی کا پورا جہان تھا۔ خوبصورت ابر آلود سی صبح آ چکی تھی، ادم رات ہی اپنے آبائی گاؤں روانہ ہو چکا تھا تاکہ جلد از جلد ٹیپ ریکارڈر لا سکے۔ وہیں دھیان آریز نے پلان تو لنچ کا بنایا، پھر اسے یکدم خیال آیا کیوں نہ وہ بریک فاسٹ پر جا کر مہمان بنے سسرال کا۔ میشی کو بھی 2 گھنٹے کے لیے یونی جانا تھا، تبھی اس نے دھیان کو ہی ڈراپ کرنے کا کہا، سو دھیان نے لگے ہاتھوں لنچ والے امور ناشتے پر نمٹانے کا سوچا۔ ڈینم بٹن اپ کے ہمراہ ٹائٹ ویرینس جینز، سپورٹ شوز کے ہمراہ وہ بال فلفی سے جیل سپرے سے سیٹ کیے، اپنے دہکتے کسرتی سراپے پر آخری ستائشی نگاہ ڈالے، پرفیوم سپرے کرتا بڑی امی کے کمرے میں آنے پر مسکراتا پلٹا۔ دھیان انہیں رات ہی آج پینار کی طرف جانے کا بتا چکا تھا مگر اتنی جلدی سے تیار ہوتا دیکھتے وہ اس کی بیڈ کافی سائڈ میز پر رکھے اپنے حسین و جمیل لاڈلے کی جانب آئیں۔ تم نے تو لنچ پر ساس صاحبہ والا پہاڑ سر کرنا تھا، ہاسپٹل تم اتنی جلدی جاتے نہیں، پھر صبح صبح کس پر بجلی گرانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ایزل مریم نے اس کے خوبصورت سراپے کو دل میں ماشاء اللہ کیے سراہا اور شرارت سے پوچھا، میں نے سوچا اگر میں لنچ پر گیا تو پنار میرے آنے کے سبب ریڈی ہوگی، مینس سج دھج کر، لیکن میں اسے سر پھاڑ حلیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ سادہ سی نیند سے جاگتی کیسی لگتی ہے۔ دوسرا میشی کو یونی لے کر جاؤں گا، واپسی پر لنچ میں اس چھپکلی کے ساتھ کروں گا۔ شام میں چونکہ ولیمے کا فنکشن ہے اور اتنے ٹائم بعد میں اپنے ننیال جا رہا تو تیاری بھی دبنگ کرنی پڑے گی، معافی بھی مانگنی ہے مجھے ممانی جان اور حسیب لالا سے۔ دھیان نے ساری شوخ تفصیل جانے ایزل مریم نے پیار سے اس کا چہرہ تھامے آسودگی سے پیشانی چومی، معافی کا فیصلہ کر کے دھیان نے ان کا دل جو جیت لیا۔ صدقے جاؤں تمہارے مصروف دن پر، جاؤ خیر سے، لیکن ساس صاحبہ کو منا لینا کیونکہ طلال آج ہال بھی ریزرو کروا دے گا اور تمام فنکشنز کی تیاری بھی فائنل ہو جائے گی۔ بارات یعنی شادی یہیں انصاری حویلی کرنے کا پلان ہے تمہاری، لیکن تمہارے اور اذان کے کمبائن ولیمے کا فنکشن ہم ہال میں کریں گے کیونکہ ولیمے پر بہت مہمان آئیں گے۔ ایزل مریم نے اسے ڈھیروں تاکیدیں کی جس پر وہ مسکراتا ان کی گال چومتا سر ہم تسلیم کیے، بیڈ سائڈ ٹیبل سے کافی مگ اٹھایا، بس 1 سپ ہی بھرتا اجلت میں جیسے کمرے سے نکلا۔ ایزل بھی مسکرا دیں اور کچن کی طرف بڑھ گئیں جبکہ عدم کی کال پر اذان ذرا بالکنی میں کی جانب ٹھنڈی ہوا سے
लुत्फ़ अंदोज़ होने खड़ा था। आज भी आसमान पर हर सिमत स्याह बादलों के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। मौसम सर्द और रोमानी हुए जा रहा था। साईं, मैं टेप रिकॉर्डर ले आया हूँ। आपकी बेचैनी और इंतज़ार के सबब मुझसे सुबह का इंतज़ार ना हुआ। अदम की इत्तला पर अज़ान को लगा एसाब पर बोझ सा तारी हुआ हो। ठीक है, मैं आता हूँ। अज़ान ने सरसरी सी बेदिली के हमरा कहकर गाल काटी, जबकि सर्द हवा के थपेड़ों से अपने सर के उड़ते बाल वो जमाता तो वापस सभी पेशानी पर ढलक आते। ज़ीनू भी उठकर फ्रेश होने के बाद बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी। ब्लैक शॉर्ट कुर्ती जिसके किनारे सिल्वर कट वर्क से सजे थे, जबकि ब्लैक ही स्लिम फिट ट्राउज़र था। बाल ड्राई करने के बाद इसने दो लटें पकड़े, मिनी क्लिप में मुकीद किए, माथे पर दो लटें लहराईं, ब्लैक वन स्ट्रिप हील्स पहनी और ब्लैक ही कैप्री शॉल लेनी थी क्योंकि आज बहुत ठंड थी। वो इयरिंग्स ओजान वाले नेकलेस के साथ मैच किए सिल्वर पहन रही थी। तभी ओजान रूम में अपने महकते बारोबवजी सरापे के संग एंटर हुआ। मोहतरम की मशहूर कुन खुशबू से वो बिना देखे उसकी मौजूदगी भाम कर मसरूर मुस्कुराई। तुम ब्लैक पहनना छोड़ोगी या नहीं? अजान की हफ्की पर जीनू एक कान में इयररिंग डालते परेशानी से पलटी तो उसके रूप स्वरूप के बहकाते मौसम पर अजान दाइब जैसा हसीन भी जुर्जरी ले बैठा। ओके, बदल लेती हूँ। जीनू ने फ़ौरन कदम चेंजिंग रूम की सिमत बढ़ाए। जब अजान ने से पकड़कर वापस ड्रेसिंग से लाकर जोड़ा, उसकी धड़कनों को अपने दिल से जुड़ा महसूस करती वो लजा सी गई। मेरे कहने का मतलब था, ब्लैक में तुम मुझे फैसिनेट करती हो। मौका और वक्त नहीं देखा जाता फिर मुझसे। बेहूद होते हुए उसकी जबीं चूमने को झुका। जीनिश ने दोनों हाथ उसकी तरफ जमाए, उनकी खुशबू इनहेल की। अजान ने उसके कान में दूसरा एयर रिंग पहनाए, कान पर झुककर सुलगते लब रखे तो वो उसकी गिरफ्त में मचलती गुदगुदा गई। इस लड़की से नज़र व दिल हटाना जान जोखिम का काम हुआ। आज मेरे बेस्ट बडी का वलीमा है, सो मैं तुम्हारे लिए क्या अपनी पसंद का ज़रा मॉडर्न ड्रेस ला सकता हूँ? तुम पहनोगी मेरी पसंद से? रुझान के जज़ब भरे तकाजे पर वो हफीफ सा घबराया मुस्कुराई और चेहरों में फासला आया। आपकी पसंद बहुत डिसेंट होगी, सो बिना एतराज़ पहन लूँगी। कलर कौन सा लाएंगे? जीनू ने फौरी इश्तियाक से पूछा। ब्लडी रेड। फौजान की बेखुद होकर बताने पर वो शाम से रंग पर भी बौखलाई, क्योंकि जिस तरह इस बंदे ने रंग का नाम लिया वो अंदाज ही जालिम था। ओके फ़ाइन, मुझ पर ये कलर अच्छा लगेगा। आफ्टर ऑल जीनू जो पहनती है सूट करता है। मैं जा रही हूँ आई जान के साथ नाश्ते में हेल्प करवाने। आपके कपड़े निकाल दिए, आज आप ब्लैक शर्ट नहीं पहनेंगे। जो कलर मैंने अनथक मेहनत के बाद ढूंढा वही पहने। जीनू ने अपने बाल लहराए और पलटकर आखिरी निगाह खुद के हसीन सरापे पर डाले। इससे पहले वो शाल उठाती, ओजान के हाथ की उंगलियों ने उसकी कमर को जकड़ा कि वो उसके रूबरू हिलने के भी अहल ना रही। अभी मुझे फार्म हाउस जाना है, यही हुलिया ठीक है। शाम में एक ही बार रेडी हूँगा और तुम्हारे साथ अपने लिए भी कुछ यूनिक खरीदूँगा। आफ्टर ऑल न्यूली वेड कपल लगना चाहिए। बाय द वे, क्या तुम्हें पता है पिनार के साथ तुम भी दुल्हन बनने वाली हो? अजान के इतने करीब आकर ऐसा इंकशाफ जीनू के चेहरे पर सफ़ेदी लाया। क्या मुझे नहीं बनना दुल्हन? मुझे ऐसे ही रहना है अजान, प्लीज़। जीनू के खौफजदा होकर मिनमिनाने पर अजान उसकी कैफियत पर मुबहिम मुस्काया। दुल्हन बनने से इतनी खौफजदा क्यों हो? तुम नहीं चाहती कमेलियन की ऑफिशियल वाइफ कहलाओ? रिसेप्शन वैसे भी सुन्नत है, पूरी करनी चाहिए। अजान ने नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरते से अपने बस में फिर से चेहरे के खदोहाल से लब मदहोशी से रगड़ते किया। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है दुल्हन बन गई तो आपने फिर मुझे खा जाना है। डरते डरते उजान की आंखों में झांकी, जिस पर वो बेइरादा अपनी बेबाकियां समेटे हंसा। वो तो बिना दुल्हन बने भी खा सकता हूँ तुम्हें अभी इसी वक्त भी, लेकिन मैं खुद भी चाहता हूँ अब दुनिया को ये बात मालूम हो कि अजान दाइब अंसारी की ज़िंदगी हाल ही नहीं उसकी हमसफ़र से मुकम्मल हो चुकी है। आई जान की ख्वाहिश है कि मेरा और ध्यान का रिसेप्शन साथ हो। जान की नरम से लहजे और आंखों में जज़ब से झांक कर बताने पर वो इसके सीने से आहिस्तगी से लगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुश्किल से सही, पर वो ये जुमला मुकम्मल कर सकी। उजान ने अपना हाथ उसकी कमर से जोड़े, ऊपर को सरकाते उसके खुले बालों से ले जाते गर्दन की पिछली और जमाया, जिस पर जीनू उसके सीने से अलग होती उजान को डर कर देखने लगी। हील्स के सबब वो उजान के शानदार दराज कद के तकरीबन बराबर आ जाती थी। उजान इससे आई कांटेक्ट इस्तवार करता, जीनू की हार्ट बीट बढ़ाता, उसकी रुखसार चूमता, चेहरा पीछे ले गया ताकि उसके चेहरे पर उमड़ते रंग देख सके। एतराज़ होता भी तो मैं दूर कर देता। गंभीर जज़ब भरे पर यकीन अंदाज में उसके करीब हुआ। ज़ीनिश के दिल की रफ्तार बढ़ी। उजान की आंखों में जो ख्वाहिश रक्सा थी, इस लम्हे ज़ीनिश ने वो बिना सोचे पूरी कर दी। ना सिर्फ पूरी बल्कि वो अपनी गुलाब जैसी नाजुक पंखड़ियों का नशा उजान दाइब की सांसों में नरमी से घोल कर उजान की हैरत व मदहोशी में डूब कर जीनू की कमर की तरफ जकड़ी बाजुओं की गिरफ्त ढीली करने पर पूरी रफ्तार से मैट्रेस से अपनी शाल लिए कमरे से जैसे लड़खड़ा कर भागने लगी। उजान दाइब ने गर्दन मोड़े, वालहाना
مضطرب و بےتاب نظریں دروازے کے پاس رکتی زینو پر ڈالیں۔ ابھی مت جانا زینو، اذان کی طرف بڑی تنبیہ پر وہ شرمگی سا ہنسی۔ شام تک ہاتھ نہیں آؤں گی آپ کے، مرنا تھوڑی ہے۔ اسموکنگ جیسی گندی عادت آج سے آپ پر ممنوع ہوئی اذان دائب، شرارت سے کہے۔ وہ شوق ہنستی اذان کے جذبات میں آگ لگاتی بھاگ گئی، جبکہ اذان نے گردن موڑے ڈریسنگ کے مرر میں خود کو دیکھا۔ اس محبت بڑی رومانوی پہل کا حدت برا احساس اذان کو نہ صرف اب تک اپنی سانسوں میں گلا محسوس ہوا، بلکہ یہ ایسا نشہ بن کر اس پر طاری تھا جو اب تمام عمر اذان طیب انصاری کے حواسوں سے نہ اتر پاتا۔ جی جناب، 52 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں نا میشی اور علمان اور بنار اور دیان کے سین میں کم دیتی ہوں، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان کے دونوں کے سین ہوں گے، تو بہت ہی مزیدار قسط ہوگی اگلی بھی۔ تو یہ والی کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اچھا رسپانس بھی دینا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں 53 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو وہ ملتے ہیں پھر، اجازت دیجیے۔